یہ کٹھن راہیں عنقریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنائے گا۔ آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس مت ہونا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدوں میں گزری تکلیف کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عزیز ہوتی ہیں اور وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں کیونکہ اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، وہ تو انسان یا چیز میرے لیے بہتر تھی۔ کیا اللہ سے بہتر ہمیں کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ کیونکہ عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بڑا صبر رکھا ہے انسان میں، مگر آزمائشیں سب کی ایک سی نہیں ہوتیں۔ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، نہ ہی اس کے صبر کا امتحان اس کی ہمت سے زیادہ لیتا ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو اپنے جتنا قریب کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان کے صبر کے پیمانے ٹوٹنے سے پہلے انہیں تھام لیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک بھی آنسو اور دعا۔ وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر بنائے رکھو۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے دعا کے مقابلے میں۔ وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہمیں صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزہ عطا کرتا ہے، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ آپ ٹوٹ جائیں تب بھی یقین کریں، آپ تھک جائیں تب بھی یقین کریں کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو
کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پرامن ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری اور بہتر ہے۔ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کھو کر ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس چیز کو پانے کی شدت اسے اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا رب بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔